بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کون سے دن پیدا کیا گیا، اور وہ کون سا دن تھا جب آپ کو جنت میں داخل کیا گیا تھا، اور وہ کون سا دن تھا جب آپ کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا بڑا تھا۔ تو ناظرین، یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہر مسلمان کے علم میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، کل کی ویڈیو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو قرآن مجید کی روح سے بیان کیا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ جانیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی اور سیاہ فام بھی، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے۔ چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعہ کے دن، جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس لیے جب وہ کہتا تھا، سورہ رحمان کی آیت کا ترجمہ، ٹھکری کی طرح بجنے والی مٹی سے، تو کہتا، تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی۔ تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا، کہیے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی ہے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، سورہ انبیاء میں، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح جسم کی حالت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آپ کے ارد گرد چکر لگاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، یعنی 60 ہاتھ تک لمبا تھا۔ پھر فرمایا، جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا، السلام علیکم ورحمت اللہ، یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر
یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہوتی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے۔ تو ناظرین، یہاں ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ کے بندوں، اس طرح کی ویڈیوز آگے پہنچانی چاہیے تاکہ ہر بندے تک دین کی تعلیمات پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔